علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی شفا شریف ایک کتاب آتی ہے، اتنی موٹی 2 جلد ہے، اس میں لکھا ہوا ہے حضور جب چھوٹے سے تھے نا، حلیمہ کے یہاں رہتے تھے، تو حلیمہ کا ایک بیٹا اور تھا اور ایک بیٹی تھی، شیمہ، بیٹا کا نام عبداللہ، ٹھیک ہے، تو ہوا یوں حضور بھی جاتے تھے شیمہ کے ساتھ میں، جیسے بچے چلے جاتے ہیں تو حضور بھی جاتے تھے، تو جتنے جانور تھے نا، شیر وغیرہ، تو جھاڑیوں میں سے چھپ چھپ کے حضور کا دیدار کرتے تھے، حضور کا دیدار کرتے تھے چھپ چھپ کے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا، حلیمہ نے، ماں تھی دودھ پلانے والی، ارے بچے کو بخار ہے، کہ نہیں بیٹا تم جنگل نہیں جاؤ، ماں جانے دو، جنگل نہیں جاؤ، نہیں جانے دیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن، تیسرے دن حضرت حلیمہ کا جو بیٹا تھا نا، وہ روتا ہوا آ گیا، امی جان امی جان امی جان، کیا بات ہے بیٹا؟ کہا امی جان جو سب سے اچھی خوبصورت بکری تھی نا، اس بکری کو جنگل کا شیر اٹھا کے لے گیا۔ اس وقت یہی دولت تھی، تم تو اب الحمدللہ دولت میں کھیل رہے ہو، ان سے پوچھو اپنے باپ دادا سے جنہوں نے 5-5 روپے کی مزدوری کری ہے، جن کے چھپر تھے، بیٹا تمہیں تو 5 روپے میں تو تمہارا بچہ چیز بھی نہیں مانتا، انہوں نے 24 دن بھر مزدور پھاوڑا چلایا، سمجھے؟ ایسے لوگ، ان سے پوچھو پیسے کی قدر و قیمت، سمجھ میں آئے؟ تو بہت زیادہ اہمیت تھی، تو وہ روتی ہوئی آئیں، بیٹا میرے پاس اتنی دولت بھی نہیں جو بکری لے کے دے دوں۔ جب نبی کی ماں کی آنکھوں میں آنسو، آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے، امی جان مجھے جنگل جانے دو، کہا بیٹا مت جاتے ہوئے، نہیں مجھے جانے دو، ہاتھ چھڑایا اور جنگل چلے گئے، اور جا کر کے نبی نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کہا او جنگل کے شیرو نکل کے آؤ، کون ہے اتنا ہمت والا جو میری بکری کو اٹھا کے لے گئے؟ ڈر کے مارے نہیں آئے، دوسرا اعلان نہیں آئے، تیسری مرتبہ کہ اگر نہیں آئے تو پھر سوچ لینا تمہارا حشر تمہارے ساتھ ہوگا۔ 3 شیر جنگل کی جھاڑی سے ادب کے دائرے میں سر جھکا کر کے آگیا، آقا نے خود ڈانٹا، جو بھی کہنا تھا کہا، شفا شریف میں لکھا۔ پھر تینوں شیر کہنے لگے آقا اگر اجازت ہو، گستاخی معاف ہو، تھوڑا کچھ بولنا چاہتا، کہا بولو۔ آقا آپ کی بکری کھائی نہیں حفاظت سے، آپ کی بکری ہمارے یہاں مہمان ہے، مہمان ہے، ہم نے آپ کی بکری کو نہیں کھایا، تو پھر اٹھایا کیوں تھا؟ پیار دیکھو، محبت دیکھو۔ وہ جنگل کے شیر کہنے لگے آقا ہم نے بکری کو اس لیے اٹھایا تھا، ناچ رہی ہے، ہم جنگل کے شیر آپ کا جھاڑی سے چھپ چھپ کے دیدار کرتے تھے، لیکن 3 دن ہو گئے آپ جنگل نہیں آئے، ہم شیروں نے میٹنگ بنائی تھی کیا کریں، آقا کا دیدار کیسے ہو؟ تو ہم نے فیصلہ کر لیا نبی کی بکری کو اٹھا لو، چھڑانے آئیں گے تو دیدار ہو جائے گا۔ شفا شریف میں لکھا، علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اتنی موٹی کتاب، اللہ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ ایک چیز تھوڑی، ایک مرتبہ اور سنو، سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ نبی جو تھے نا تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے کرتے چپ ہو گئے، صحابہ نے سب نے منہ کو دیکھا، نبی چلے گئے، جا رہے ہیں سیدھے، صحابہ بھی پیچھے پیچھے، جا کہاں رہے ہیں لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی، نبی مدینے سے آگے نکل گئے، جنگل میں پہنچ گئے، 2 پہاڑیوں کے درمیان، ادھر بھی پہاڑی ادھر بھی پہاڑی، بیچ میں گھاٹی، جا رہے ہیں، تھوڑی دور چلے ایک سانپ آ گیا، کیا گیا بولو؟ سانپ آیا اور نبی کے پاؤں کے بیچ میں چلنے لگا، حضرت علی پیچھے تھے، اور یہ سانپ کہیں کاٹا نہ لے، حضرت علی نے پتھر اٹھایا، ادھر کو مارنے کے لیے تو سانپ ادھر کو ہو گیا، ادھر کو مارنے کے لیے سانپ ادھر کو ہو گیا، سانپ نے مارنے کا موقع نہیں دیا، میدان میں پہنچ گیا، سانپ کھڑا ہو گیا، نبی بھی کھڑا، حضرت علی نے پھر پتھر اٹھایا، تو حضرت علی نے جب پتھر اٹھایا تو نبی نے دیکھا، نبی بولے لا تضرب یا علی نہیں مت مارو مت مارو علی مت، اب علی مار سکتے، چھوڑ دیا پتھر، وہ سانپ روک کے پاؤں کے انگوٹھے پہ اتنا رویا، آنسوؤں سے انگوٹھے کے نیچے کا جو بالو ریت تھی وہ بھیگ گئی، روتا رہا، صحابہ دیکھ رہے، وہ
نبی نے بیان کر دیا، اس کا جواب دے دیا، اور جیسے ہی جواب دیا صحابہ کہنے لگے آقا کون ہے، آقا کون ہے، آقا یہ صاحب کون تھا؟ تو نبی نے فرمایا یہ جن تھا جنات میں سے، اور یہ حافظ قرآن تھا، اس نے مجھے پکارا تھا، ایک آیت میں اٹک گیا تھا، اس نے مجھے پکارا اور میں آیت بتانے آیا تھا، اب مجھے کیا لینے دیا جائے؟ جو نبی پہاڑوں میں رہنے والے سانپ کی سن سکتا ہے تو کیا یہاں گاؤں میں رہنے والے غلاموں کی نہیں سن سکتا؟ سن سکتا۔ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ 2:22 ہو گئے، پوری رات ہو گئی، تمہیں عشاء کے بعد سے سن رہے ہو، یہ بھی بڑی بات ہے، سمجھے؟ مجھے تو آنا تھا، تمہاری یہ ساری چیزیں دیکھنی تھی، سمجھے؟ تقریر تو انشاءاللہ ہوتی رہیں گی اور تم سنو گے بھی اور میں کروں گا بھی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے بھی اور آپ کے سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کی آخری بات بتاؤں، ہاں سمجھے؟ آخری بات بتاؤں، ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت ابو ہریرہ، کیا نام ہے بولو؟ حضرت ابو ہریرہ۔ یہ پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے بھوک لگنے لگی، اتنی بھوک، اب ان سے کسی نے کھانے کو نہیں پوچھا، تو انہوں نے سوچا کیا کروں، توجہ ہے نا؟ بس یہ آخری بات ہے، میں ختم کر رہا ہوں، آخری بات۔ جب بھوک لگنے لگی نا تو کسی نے پوچھا نہیں تمہیں بھوک لگ رہی ہے کیا؟ اچھا، اور میں پوچھ کے کر بھی کیا لوں گا؟ 2 دیکھ تو تم آرام سے لپیٹ جاؤ گا۔ چلو یہ ایک محبت کی بات ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو جو بھوک لگ رہی تھی تو وہ مسجد نبوی میں نا اس جگہ جا کے بیٹھے جہاں سے سب لوگ نکل رہے تھے، اور بولے میں سب کو سلام کروں گا، کوئی تو پوچھے گا کھانا وانا کھایا نہیں کھایا، تبھی کہتے ہیں بھوک لگ رہی ہے۔ جو بھی نکلے السلام علیکم، بولے وعلیکم السلام، رسول اللہ آ رہا ہے، سبحان اللہ بولو، کون آ رہے ہیں بولو؟ آقا تشریف لا رہے ہیں، اللہ برکت فرمائے۔ جیسے آقا، میری طرف توجہ دو، میں ویسے ہی ختم کرنے لگا ہوں، میری طرف۔ کیا ہوا؟ کوئی بات ہے کیا؟ اچھا، مہمانوں کو لگانا، اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تو تمہارے حوالے ہوں آج فجر تک۔ چلو اب کیسے رہی ہے بھائی ہمارے، چلو اب کیسے رہی؟ تو معاملہ یہ ہوا، اب جب اتنی بھوک لگ رہی نا تو اب حضور آ گئے۔ حضور کو دیکھ کے کھڑا نہیں ہو جا رہا بھوک کے مارے، سرکار السلام علیکم، سرکار السلام علیکم۔ میرے آقا مسکرا کے بولے وعلیکم السلام، اور بولے بتاؤ کیا حال ہے، بھوک لگ رہی ہے نا؟ تو بولے قربان جائیں آقا، کیسے آقا ہیں آپ؟ چہرہ دیکھ کے پہچان جاتے، کھڑا نہیں ہو جا رہا سوال کر۔ آقا بولے بھوک بہت زیادہ، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ سیدھے گئے، جا کے دیکھا تو روٹی ووٹی تو تھی نہیں، ایک پیالہ دودھ تھا۔ اب بتاؤ اتنا بھوکا آدمی، ایک پیالہ دودھ، تم تو کتنا غصہ آتا تمہیں، تم جیسا آدمی کتنا غصہ آتا۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو بولے چلو کچھ تو یار کمر، کچھ تو سہارا ہو ہی جائے گا۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے دودھ میں، میرے آقا نے دودھ پیالے میں بھرا، کابو ہریرہ تعال الیہ، ادھر آ، ادھر آ۔ بڑی خوشی خوشی مجھے دودھ دیکھ، اور دودھ میں ہاتھ دیا، مطلب دودھ ہاتھ میں دیا، اور دینے کے بعد کا سنو، یہ دودھ پکڑ لو اور جتنے بھی پڑھ رہے ہیں اصحاب صفہ ان سب کو بلا لو۔ بولے لے یہ پیالہ بھی گیا لگ رہا، سب کو بلا لو، سارے کے سارے 70-80 صحابہ آگئے۔ بولے سرکار پی لوں؟ بولے نا، تم تو بعد میں پیو گے۔ سرکار ایک تو چھوڑے گا نہیں، میں کیا کابو ہریرہ لو یہ پیالہ لے لو اور دینی طرف سے بانٹ دو ادھر سے۔ اب دیکھیو بچتا کیا، دیکھیو بچتا، اگر ادھر آ جاؤ تب بھی نہیں بچتا۔
تو میں نے کہا ادھر پیالہ ایسے کر میرے سٹاف کے اس لیے بول رہا ہوں. اب سنو جب پیالہ دیا تو پھر کہا تیری طرف سے سب کو پلا دو. حضرت ابو ہریرہ تو بھوک کے مارے چلا نہیں جا رہا, پیالہ دیا وہ لو بھائی پی لو, بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے جب پیالہ پیا اللہ کے رسول نے اس پہ دعا کر دی تھی, دے دیا تھا. جب پیالہ پیا تو پورا پیٹ بھر گیا اور پیالے سے کچھ ختم نہیں ہوا, تو تھوڑی جان میں جان پڑی, بولے لگتا بچ جائے گا. تھوڑی جان میں جان, مگر دیکھا 70-80 صحابہ اور جو ہے بولے یہ کیا ہوگا, یہ بھی تو بھوکے ہی ہوں گے. اللہ اللہ ان کو دیا تم بھی پیو, ان کو دیا تم بھی پیو. تاریخ یہ بتاتی ہے سارے صحابہ کو پلا دیا مگر پیالہ ختم نہیں ہوا. ابو ہریرہ کا پسینہ تھوڑا خشک ہوا اور سوچا چلو اب تو میں دیکھ لوں. اب کا حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھ کے خوب پیٹ بھر گئے, تم بھی پی لو. کہنے لگے سرکار پیٹ بھر گئی, یہ پیالہ کہاں پیو. تو ابو ہریرہ بولے میں پی رہا ہوں, پی رہا ہوں, پی رہا ہوں, پیتا جا رہا ہوں, پیتا جا رہا ہوں. جب پورا پیٹ بھر گیا دیکھا تو پیالہ اتنے کو تو نہیں. اب کبھی پیالے کو دیکھیں تو کبھی اپنے پیٹ کو دیکھیں, کبھی پیالے کو تو کبھی پیٹ کو. آقا کی شان ہے یار. اللہ اللہ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو, فرمایا میں نے اور پیا, کہا اور پیو. قسم رب ذوالجلال کی اب تو ایک گھونٹ پینے کی ہمت نہیں ہے, بالکل پیٹ بھر گیا. میرے نبی نے فرمایا لا مجھے دے دو, نبی نے بھی پیا. اب اعلیٰ حضرت بولے کیوں ابو ہریرہ, کیوں جناب ابو ہریرہ, کیسا تھا وہ جام شیر. شیر بولتے ہیں دودھ کو, بولتے ہیں شیر خوار بچہ, دودھ پیتا بچہ. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے اس واقعے پہ. اب اور پکا ہو گیا کیوں جناب